اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز کے حوالے سے آج جمعے کے اندر بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی، جن میں نماز کا سبق تھا اور نماز کا ترجمہ تھا، نماز کے اندر پائے جانے والے فرائض اور واجبات کا بیان تھا۔ تو کچھ باتیں اس موقع پر رہ گئی تھیں، تو ارادہ یہ ہے کہ آج انشاءاللہ ان باتوں کو بیان کر لیا جائے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس کو عبادات کے اندر ام العبادات کا نام دیا گیا، یعنی تمام کی تمام عبادات کی ماں، تمام کی تمام عبادات کی جڑ اور تمام کی تمام عبادات کی بنیاد نماز کو قرار دیا گیا۔ اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز مکمل نکل آئی تو انسان کے باقی اعمال بھی مکمل ہوں گے، اور اگر نماز کے اندر کمی کوتاہی ہوگی تو باقی اعمال بھی ناتمام ہوں گے۔ اور نماز کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ نماز انسان کی زندگی کے اندر یرحمک اللہ، نماز انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کا بھی سبب بنتی ہے اور اللہ کے قرب کا بھی سبب بنتی ہے۔ لیکن نماز وہ نماز ہو کہ جو نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہو، تو وہ نماز صحیح معنوں میں ہماری زندگیوں میں انقلاب بھی لائے گی اور باقی اعمال کی درستگی کا بھی سبب ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے اگر نماز کے اندر طریقہ پیغمبر والا نہ ہو تو بجائے وہ اللہ کے قرب کے، اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ نماز کے متعلق فرمایا گیا کہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، ناشائستہ حرکتوں سے بھی روکتی ہے، اور میں اور آپ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نہ تو بے حیائی کے کاموں سے رکتے ہیں اور نہ ہی ناشائستہ حرکتوں سے رکتے ہیں۔ تو لا محالہ یہ جو فرمان ہے کہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو اللہ میاں کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری نماز کے اندر ایسی کون سی کمی ہے کہ جس کمی کی بنیاد پر باوجود ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن آج تک وہ نماز ہمیں برائی سے، بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے نہیں روک سکی۔ تو اس ضمن کے اندر ایک کوشش یہ ہے کہ نماز کا جو سبق ہے اس سبق کو دہرا لیا جائے۔ دیکھیں، یہ جو نماز کا سبق ہم پڑھتے ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آگے تحیات جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر کچھ اختلاف ہے۔ اختلاف مطلب کسی موقع پر سرکار نے یہ والا تحیات سکھلایا جو میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، کسی اور روایت کے اندر دوسرا والا تحیات ہے، لیکن باقی جو سبق ہے نماز کا وہ وہی ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری چیز آ جاتی ہے نماز کا ڈھانچہ۔ تو جو نماز کا ڈھانچہ ہے، اب ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے نماز پڑھی تھی، حضرات صحابہ کرام نے دیکھ کر اپنے شاگردوں کو پریکٹیکلی طور پر وہ نماز پڑھ کر اس انداز میں دکھائی، اور پھر کتابوں کے اندر اس کی کیفیت لکھی ہے کہ پیغمبر نے ہاتھ یوں اٹھائے، یوں باندھے، یوں رکوع میں گئے، یوں سجدے میں گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیان کے اندر اور عمل کے اندر بعد والوں کو تھوڑا سا فرق تو ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ بیان کرے گا ہاتھ اٹھائے، اب اگر اس کے میری طرح ہاتھ ٹیڑھے ہوئے تو وہ یوں کر کے اٹھائے گا، اگلا یہ نہ سمجھے کہ یوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پریکٹیکلی طور پر جو ہم نماز کا ڈھانچہ بناتے ہیں، جو کتابیں آتی ہیں، اس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ ڈھانچہ پیغمبر کی نماز کے قریب قریب ہے، بعین ہی وہ طریقہ ہم نہیں کہتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بیان ہے جو انسان عملی اعتبار سے ظاہر کرتا ہے۔ اس بنیاد پر اگر یہ ڈھانچہ بھی اپنا لیا جائے تو پھر بھی سنت کے قریب ہونے کی وجہ سے یرحمک اللہ، زور سے بولو الحمدللہ، ہاں زور سے بولو الحمدللہ، آپ زور سے بولا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک مرتبہ آ جائے تو بولنا ہے الحمدللہ، دوسری مرتبہ آ جائے پھر بھی بولو الحمدللہ، اور تیسری مرتبہ آ جائے تو پھر شفا اللہ،
کیا کہنا ہے؟ اللہ تجھے شفا دے. حدیث پاک کے مطابق فرمایا گیا لگتا ہے اس بندے کو نزلہ ہے یا زکام ہے. ٹھیک ہے، اور یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب کا مطلب کیا؟ کرنا ضروری ہے، بغیر کرے مر گئے گردن پر رہے گا. اگر اس نے کہہ دی الحمدللہ تو جس کے کان میں پڑ گئی آواز اس کا الحمدللہ کہنا سنت ہے، اور جس کے کان میں پڑ گئی اس کے لیے جواب دینا یہ واجب ہو جاتا ہے. تو بہرحال نماز کے متعلق یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنی تھی. تو آج جمعے کے وقت میں آپ کے سامنے نماز کے فرائض کا بیان ہوا. کس کا بیان ہوا؟ نماز کے فرائض کا، اور ساتھ میں نماز کے واجبات کا. تو فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پورا ہونا چاہیے، فرض ادھورا قابل قبول نہیں. تو گویا کہ ہماری نماز کے اندر پائی جانے والی، نیاز بنگش آگے آ جا ادھر میرے پاس ہے، شاباش. نماز کے اندر 13 چیزیں ایسی ہیں جو ادھوری اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، بلکہ وہ 100/100 پوری ہونی چاہیے. وہ چیزیں کتنی ہیں؟ 13 چیزیں ہیں. نماز کے اندر 13 چیزیں وہ ہیں جو ادھوری، ناقص، کم، ایک بال برابر بھی اللہ میاں کیا قابل قبول نہیں، بلکہ وہ 100% پوری ہونی چاہیے. ان میں سے 7 وہ ہیں جو نماز سے پہلے کی ہیں، اور 6 وہ ہیں جو نماز کے اندر کی ہیں. نماز سے پہلی والی چیزوں کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور نماز کی اندر والی چیزوں کو ارکان نماز یا فرائض نماز کہا جاتا ہے. یہ کل ملا کر 13 چیزیں بنتی ہیں کہ جن کے بغیر بھلے ہم کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نماز کیوں نہ پڑھ لیں، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. ان کاموں کا کرنا گھر پر بھی ضروری، اور مسجد حرام کے اندر اور بیت اللہ شریف کی 4 دیواری کے اندر بھی ضروری ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا. کس کا پاک ہونا؟ بدن. اس دہراتے رہیں تاکہ دماغ میں آئے. بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. جو کپڑا پہنا ہوا ہے، جو ہمارے بدن کے ساتھ ٹچ ہے، ٹوپی ہے یہ ہمارے بدن کے ساتھ ٹچ ہے، یہ قمیض ہے، یہ شلوار ہے، یہ ہمارے بدن کے ساتھ ٹچ ہے. تو جو کپڑا ہمارے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کپڑے کا دوران نماز پاک ہونا فرض ہے. بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا. جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، بھلے رومال بچھا کر پڑھیں، بھلے کسی خالی زمین پر پڑھیں، بھلے مصلے پر پڑھیں، بھلے کسی اپنا موٹے گدے پر پڑھیں، کسی بھی چیز پر پڑھیں، وہ چیز جس پر ہمارے پاؤں لگ رہے ہیں، اور رکوع کے بعد سجدے میں ہمارے گھٹنے لگیں گے، ہمارے ہاتھ لگیں گے، ہماری پیشانی لگے گی، ہماری ناک لگے گی، اس کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اپنا اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. نمبر 4 ستر عورت کا ڈھکا ہوا ہونا. تو میں نے آپ کو بتلایا تو مرد کے لیے ستر یعنی وہ حصہ بدن کا جس کو چھپانا نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی فرض ہے. وہ ناف کے سوراخ سے لے کر گھٹنے تک ہے. مطلب ناف یہ ستر میں داخل نہیں، ناف اس گولائی کو بولتے ہیں، گول جو پیٹ کے اندر سوراخ ہوتا ہے، یہ پورا کا پورا جو گول پورشن ہے یہ ناف یہ ستر میں داخل نہیں. لیکن جو ہی اس گولائی کی حدود ختم ہوگی تو لا محالہ ستر شروع ہو جائے گا. اب وہاں سے لے کر گھٹنے پورے، گھٹنا پورا کہاں تک ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہڈی مڑ جاتی ہے، جو فولڈ ہوتی ہے نا، جو ہماری ابری ہوئی ہڈی آتی ہے، یہ گھٹنا پورا ہے. اتنے حصے کا ڈھکنا مرد کے لیے نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی فرض ہے. ماں کو نہیں دکھا سکتا، بہن کو نہیں دکھا سکتا، بیٹی کو نہیں دکھا سکتا، بیوی کو دکھا سکتا ہے، بس یہ اتنا بڑا فرض ہے. تو نماز کے اندر اگر کوئی مرد نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو چوتھا فرض کیا ہوگا؟ ستر عورت کا ڈھکا ہوا ہونا. ستر عورت کا ڈھکا ہوا ہونا، ستر عورت کا ڈھکا ہوا ہونا. اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں ان کا رکوع اور سجدے کے اندر ان کا ستر کنفرم کھل جاتا ہے. کنفرم کیا ہو جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے. اسی طریقے سے جو پتلے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ مقصد کیا ہے؟ ستر نظر نہ آئے، ستر نظر نہ آئے. تو جو پتلا کپڑا پہنے گا، گرمی کا موسم ہے، اگر پسینہ آ کر اگر اس کا یہ اعضائے مستورہ ران اگر اس کی نظر آ رہی ہے یا اس کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے تو گویا کہ کپڑا پہن کر بھی کپڑا نہ پہننے والوں کے حکم میں آ گئے. سرکار نے فرمایا تھا نا، عورتیں ہوں گی کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی. کیا مطلب ہے؟ لباس کیا ہوگا؟ باریک ہوگا. لباس کیا ہوگا؟ باریک ہوگا. تو وہ کپڑا جو بدن کو نہ چھپائے، وہ کپڑا
جو بدن کو نہ چھپائے تو وہ سطر کو کیسے چھپائے گا؟ حالانکہ سطر عورت کا ڈھکنا، چھپانا، سطر عورت کا مطلب کیا؟ سطر عورت، عورت کا مطلب وہ جگہ جس کو چھپایا جائے، وہ جگہ جس کو چھپایا جائے۔ سطر عورت یعنی مرد کے چھپانے کی جگہ، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ اب آدھی بیڈ کی چادر باندھ لے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ایک بندہ شلوار پہنے اور شلوار کے اندر اس میں دکھتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر کا فرق عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کا پورا بدن، چونکہ ہم اس کو کہتے ہیں عورت، کیا کہتے ہیں؟ عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے کی چیز ہے۔ اس کا یہ ہے کہ یہ جو جگہ جہاں بال اگنے کی ہے، یہاں سے لے کر یہ جو پورا چہرہ، یہ دونوں ہتھیلیاں اور اس کے جو پاؤں ہیں، یہ سطر میں داخل نہیں۔ اس کے علاوہ پورے کے پورے بدن کو اس نے بھی ویسے ہی چھپانا ہے جیسا کہ مرد نے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو چھپانا ہے۔ فرض نمبر کتنے ہو گئے جی؟ 4 ہو گئے۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر عورت کا ڈھکا ہوا ہونا، اور نمبر 5 اپنا نماز کا وقت ہونا۔ جو نماز پڑھنی ہے نا، اس نماز کا وقت ہو، مطلب فجر کا وقت ہے تو فجر کا وقت ہو، فجر کا وقت ہے تو مطلب اس کو آسان صورت میں یہ کہہ لیں، ہمارے ہاں جو نمازیں ہوتی ہیں یہ نماز کا ایک ٹائم دیا جاتا ہے۔ نماز کا صرف یہ ٹائم نہیں ہوتا، نماز کا کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت داخل ہو رہا ہے 12:40 پر اور ختم ہو رہا ہے تقریباً 5:19 یا 20 پر، تو 12:40 سے لے کر 5:19 یا 20 تک یہ پورا ظہر کا وقت ہے۔ اس میں آپ کوئی بھی وقت اپنے لیے منتخب کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں تو ظہر کی نماز ہی ہوگی۔ اس وقت کے اندر اگر آپ عصر کی نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، بلکہ ہوگی تو کب کی ہوگی؟ ظہر کی نماز ہوگی۔ نماز کا وقت ہونا، اور نمبر 6 قبلے کی طرف منہ ہونا۔ نمبر 6 قبلے کی طرف منہ ہونا۔ قبلہ کہاں پر ہے جی؟ قبلہ یہاں پر ہے، یعنی کہ جو مغرب کی سائڈ جہاں پر سورج آ کر غروب ہو جاتا ہے اس سائڈ ہمارا منہ ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں قبلہ رخ ہونا یا قبلے کی طرف منہ ہونا۔ اور 7واں نمبر کیا ہے؟ نیت کرنا۔ کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ ابھی اس ٹائم ہم میں سے جو بندہ بھی گھر سے نکلا وضو کر کے، خیر شہزادے وضو گھر سے نہیں کر کے آتے ہیں، شہزادے برکت کے لیے یہیں پہ وضو کرتے ہیں۔ حالانکہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد آنے والے کو اللہ کی نظر میں یا ثواب کے اعتبار سے ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے بندہ گھر سے احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہو۔ لیکن ہم نے قسم کھائی ہے کہ نہیں وہ جو باتیں مولوی کرے نا، یہاں سے سنو یہاں سے نکال دو، ساری بکواس ہی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ جب کل قیامت والے دن اللہ میاں کے پاس پہنچیں گے اور وہ لوگ جو انبار لے کر آئیں گے ثواب کے، ہم کہیں گے ہیں یہ کیسے آ گیا؟ تو بتایا جائے گا گھر سے وضو کر کے آتا تھا، جب آپ کی نانی مری ہوئی تھی آپ اس بات کو سنتے نہیں تھے۔ آ رہی سمجھ میں؟ بڑا ثواب ہے بھائی۔ اگر ہم وہ نیت نہ بھی کریں، چلو ٹھیک ہے گھر سے وضو نہیں کیا، تب بھی اس وقت گھر سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز۔ بھائی یہی نیت کافی ہے، یہی نیت کیا ہے؟ کافی ہے۔ اب اگر سہولت ہو، آسانی ہو تو زبان سے بھی نیت کر لیجئے۔ 4 رکعت نماز عشاء فرض، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اگر امام صاحب ہیں تو پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام، اپنی زبان میں کر لیں، کسی بھی زبان میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 7 چیزوں کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ شبیر سنا کون کون 7 چیزیں؟ شاباش، کھڑے ہو جاؤ۔ بدن کا پاک ہونا، شاباش، کپڑوں کا پاک ہونا، شاباش، جگہ کا پاک ہونا، شاباش۔ اور وقت کا قبلہ رخ ہونا، ایک چھوڑ دیا سر، عورت کا ڈھکا ہونا، قبلہ رخ ہونا، وقت کا پتہ ہونا، اور جو ہے نیت۔ شاباش۔ اور کوئی؟ سلطان صاحب کھڑے ہو جائیں، سلطان بھی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے، شاباش شاباش شاباش، کوئی شرماؤ نہیں، آپس میں سارے بیٹھے جی۔ شاباش جی۔ ہاں، وقت کی نیت کیسے کریں گے؟ ہاں جی، سائن شفیع صاحب آپ کھڑے ہو جائیں۔ شاباش، ماشاء اللہ، انصاری ورلڈ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، صدر جی۔ جگہ کا پاک ہونا، ہاں، کپڑوں کا پاک ہونا، ہاں، اور ستر عورت ڈھکنا، اور قبلہ رخ ہونا، اگر امام ہے تو امام کے پیچھے نیت کرنا۔ گولائی میں آپ مار گئے۔ نیاز خان کھڑے ہو جائیں، شاباش۔
یہ سب سوچیں, سب یاد دماغ میں رکھیں اس کو. بدن کا پاک ہونا, شاباش کپڑوں کا پاک ہونا, شاباش. اور نماز کا وقت ہونا. ہاں ہاں, ترتیب سے چلیں, بڑا فائدہ ہوگا. بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, اور نماز کا وقت ہونا. ترتیب سے چلے, فائدہ ہوگا. ستر عورت کا ڈھک, ہاں, نماز کا وقت ہونا, اور قبلہ رخ ہونا, قبلہ رخ ہونا, اور وضو بھی ہونا. نماز کی نیت کرنا. جی عبد القادر صاحب, عبد القادر صاحب, شرماؤ نہیں, دین کا بے شرم انشاءاللہ قابل قبول ہے. بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, اور جگہ کا پاک ہونا, ستر عورت ڈھکا ہونا, اور قبلہ رخ ہونا, نماز کا وقت ہونا, اور نیت کرنا. شاباش. سائیں کے ماموں کھڑے ہو جائیں. شاباش شاباش, ہمت کریں, ہمت کریں. ہیں جی, اور کوئی ہے جو سنا سکے؟ کوئی ہے جو ہمت کرے خود ہی؟ ماشاءاللہ. بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, نماز کا وقت ہونا, جگہ کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, ستر عورت کو ڈھکنا, اور قبلہ رخ ہونا, نیت کرنا. نماز کا وقت ہونا, قبلہ رخ ہونا, نیت کرنا. جی نانا, نانا شاباش. جگہ کا پاک ہونا اور کپڑا پاک. پہلے بدن پاک ہونا, پہلے بدن پاک ہونا, پہلے بدن کا پاک ہونا. جسم پاک, کپڑا پاک, جگہ پاک. شاباش. اور ستر عورت, ستر ڈھکنا, ستر ڈھکنا, اور قبلہ کا طرف ہونا, اور تو پہنچانا, اور نیت کرنا. شاباش ماشاءاللہ. اور کوئی ہے جی, کوئی سنا سکتا ہے؟ جی جی ماموں. سب سے پہلے کپڑے کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, پھر قبلہ رخ ہونا, ستر ڈھکنا, اور نیت کرنا, اور جگہ کا پاک ہونا. ترتیب سے چلیں گے, آسانی سے ہو جائے گا. بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, ستر عورت کا ڈھکنا, نماز کا وقت ہونا, قبلہ رخ ہونا, اور نیت کرنا. اور کوئی یاد ہو گیا سب کچھ؟ بولو, سب کو یاد ہو گیا؟ جی نور ولی, آپ سو رہے تھے مستقل, آپ کھڑے کو سنا ذرا. جی بدن کا پاک ہونا, شاباش. کپڑے کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, اور ستر کو ڈانپنا, قبلہ رخ ہونا, اور وقت کا پہچان, اور دل سے نیت کرنا. شاباش. اور کچھ؟ اور کوئی؟ جی نور عالم. بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, قبلہ رخ ہونا, ستر کا چھپانا, قبلہ رخ ہونا, نماز کا وقت ہونا, اور نیت. شاباش. ٹھیک ہے جی, یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو نماز سے پہلے ہر بندے کے لیے یہ فرض ہے. ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی, ہم میں سے ہر بندے کے لیے ان 7 چیزوں کا پورا کرنا یہ فرض. اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو ہماری نماز ادھوری, تو ادھوری چیز کو اللہ قبول نہیں کرتا. نماز پڑھنا جب شروع کریں گے تو نماز کے اندر پھر 6 چیزیں مزید فرض ہیں. نمبر 1 اللہ اکبر, جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, زبان سے اس کو ادا کرنا. دیکھیں باقی جو اللہ اکبر نماز میں ہوتا ہے امام کے پیچھے, وہ سنت ہے, لیکن اس موقع پر جب نماز میں ہم داخل ہوں گے تو یہ سب کے لیے, بھلے وہ امام ہو یا مقتدی, ان سب کے لیے فرض ہے. لہذا یہ اللہ اکبر ہم نے بھی اپنی زبان سے کہنا ہے. یہ ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے, اور وہ اللہ اکبر کا کہنا یہ فرض ہے. نمبر 1. نمبر 2 قیام کرنا, جو کھڑے ہوتے ہیں نا اس کو قیام بولتے ہیں. نمبر 3 تلاوت کرنا. نمبر 3 تلاوت کرنا, جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ جو سورت ہم ملاتے ہیں, تو سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے. تو اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو کہا جائے گا یہ تلاوت کر لی اس نے. کوئی بندہ اگر کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو بھی تلاوت ہو گئی. تو ایک فرض ہے نماز کے اندر مطلقاً, یعنی نفس قرات کرنا, یہ تیسرا فرض ہے. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 سجدہ کرنا. نمبر 6 اس اتحیات میں جس میں سلام پھیرا جاتا ہے بیٹھنا. یہ 6 فرض ہیں.
جو نماز کے اندر ہیں. یہ 6 فرض ہیں جو نماز کے اندر ہیں. کون کون سے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور آخری قاعدہ کرنا. آخری قاعدہ کرنا. کتنے ہو گئے جی؟ 6 ہو گئے. تکبیر تحریمہ ہو گیا، قیام ہو گیا، قرات ہو گئی، رکوع، سجدہ اور آخری قاعدہ. یہ گویا کہ 13 چیزیں تو ہم میں سے ہر بندے کے لیے کیا ہیں؟ ضروری ہیں. ہر بندے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہیں. اور دوسری چیز آ جاتی ہے نماز کے اندر واجبات. واجبات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ واجب کو اگر چھوڑ دیا تو ایک چانس ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آدمی ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کر لے اور اس واجب کو چھوڑنے پر جو نماز کے اندر کمی رہ گئی ہے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کون کون سی کمیاں ہیں جی؟ وہ کون کون سی کمیاں ہیں یا وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو واجب ہیں اگر وہ نہ کی گئیں تو 2 سجدوں کے ذریعے سے کمی دور ہو جائے گی. پہلا واجب الحمدللہ رب العالمین، مطلب سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. نمبر 2 سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یہ بھی واجب ہے. کوئی سورت ملانا یہ بھی واجب ہے. نمبر 3 سورہ فاتحہ کو اس سورت سے پہلے پڑھنا. پہلے سورہ فاتحہ ہو اس کے بعد سورت ہو، یہ تیسرا واجب ہے. نمبر 4 فرض نماز ہے. مثلا اپنا کیا نام ہے اس کا، ظہر لے لیں، عصر لے لیں، مغرب لے لیں، عشاء لے لیں. مغرب میں 3 اور باقی میں 4 رکعتیں. تو فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان کو قرات کے لیے خاص کرنا، مطلب ان کے اندر لازماً سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت کا ملانا یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. کھڑے کھڑے کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. نمبر 1 فاتحہ ہو گئی، اس کے ساتھ سورت ملانا ہو گیا، فاتحہ کو سورت سے پہلے، اور فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر لازماً قرات کرنا، مطلب فاتحہ اور سورت کا پڑھنا. 4 ہو گئے. اس کے بعد چلے جائیں رکوع کے اندر. رکوع کیا ہے؟ رکوع کیا ہے؟ رکوع کیا ہے؟ فرض ہے. بولو نا خدا کے بندے. اور رکوع سے اٹھنا کیا ہے؟ وہ واجب ہے. قوما جس کو کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. یہ واجب ہے. پھر سجدے میں جائیں گے. سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے. دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھیں گے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. وہ کیا ہے؟ واجب ہے. 4 کھڑے کھڑے ہو گئے تھے. 1 رکوع کے بعد 5، 1 دونوں سجدوں کے درمیان 6. ٹھیک ہے. اگر نماز ہے 3 یا 4 رکعت والی اس میں 2 مرتبہ تحیات میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. تو پہلی مرتبہ جو تحیات میں بیٹھیں گے یہ بھی واجب ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اور اس کے اندر پھر تحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کتنے ہو گئے جی؟ 7 سے اوپر ہو گئے. ہاں کتنے ہو گئے؟ 4 کھڑے کھڑے، 1 رکوع والا 5، 1 سجدے والا 6 اور 1 اپنا قاعدہ اولا 7 اور ساتھ میں تحیات 8 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 8. اچھا جی. باقی اپنا اللہ آپ کی بھلی وار کرے. اپنا وطر کی نماز ہے تو وطر کی نماز کے اندر ایک ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا. اللہ اکبر یہ واجب ہے. ہاتھ اٹھانا نہیں، ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اللہ اکبر کا کہنا واجب ہے. اور اس کے بعد دعا قنوت کا پڑھنا واجب ہے. اس کے اندر دعا قنوت کا پڑھنا کیا ہے؟ تو یہ چند چیزیں وہ ہیں جو واجب ہیں. چند چیزیں وہ ہیں جو واجب ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک واجب اور دماغ میں رکھیں. ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں تلاوت آہستہ کرنی ہے. اگر زور سے کر دی تو بھی سجدہ سا واجب ہو جائے گا. ظہر کی نماز میں اگر کبھی امام کے پیچھے نہ پڑھیں اور گھر پہ بیوی کو اپنی قرات سنانے کا شوق ہو اور زور سے شروع کر دی تو نہیں، یہ واجب چھوٹ گیا. سجدہ صاحب کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. سجدہ صاحب کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اسی طریقے سے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، زور سے قرات کرنا ضروری ہے. اگر آہستہ کر لی تو بھی واجب ہو جائے گا. تو بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ چند چیزیں کیا ہیں بھیا؟ واجب ہیں. یہ چند چیزیں کیا ہیں؟ واجب ہیں. جب یہ واجب ہیں تو گویا کہ نماز کے اندر نقص پیدا ہو گیا، کمزوری آ گئی. اگر واجب چھوڑ دیا اس کمزوری کو دور کرنے کا ایک چانس ہے. کیا ہے بھیا؟ التحیات پڑھ لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 سجدے کر لیں جی. ٹھیک ہے. اب یہ سجدے خالی 2 ہوں گے.
بھلے 14 کے 14 واجب آپ نے چھوڑ دیے، سجدے خالی 2 ہی ہیں. سجدے کتنے ہیں؟ 2 ہی ہیں. ایک وقت کی نماز میں بھلے جتنی بھی غلطیاں کر لیں سجدے خالی 2 ہی ہوں گے. نہیں لیکن ایک 4 رکعت میں کیا ہے پھر دوسرے میں کیا نہیں وہ الگ ہو گئے نا میری جان. ایک نماز مطلب جو آپ نے نیت باندھی نا 4 رکعت کی، اس 4 رکعت والی نماز میں 14 واجب ہیں. کتنے؟ اور آپ نے 14 کے 14 چھوڑ دیے تو آخر میں سجدہ صاحب ایک ہی ہوگا، مطلب 2 سجدے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. عبدہ و رسول ہاتھ کو اپنا سلام پھیرا اور چلے گئے، 2 سجدے کر لیے. اس کے بعد اگر دل کرتا ہے تو شروع سے تحیات اینڈ تک پڑھ لیں، اور اگر دل نہیں کرتا تو جہاں تک پڑھی تھی وہیں سے آگے اس کو کر کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں. اگر غلطیاں کی اور سجدہ بھی صاحب بھی یاد نہ آیا، یہاں تک کہ دونوں طرف سلام پھیر دیا، اب بعد میں یاد آیا، لیکن جب یاد آیا اس سے پہلے تک یہ سینہ قبلے سے نہیں پھیرا تھا، کوئی ایسی دنیاوی بات جو نماز کو توڑنے والی ہو وہ نہیں کی تھی، یا وضو نہیں توڑا تھا، یا کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جو نماز میں جائز نہیں، یاد آ گئی فوراً سجدہ کر لیں، فوراً سجدہ کر لیں اور واپس بیٹھنے کے بعد دوبارہ پوری تحیات پڑھ لیں ابتدا سے لے کر انتہا تک. ٹھیک ہے. اتنی بات ہو گئی. پھر بھی وہ کمی جو رہ گئی تھی وہ پوری ہو جائے گی. تیسری صورت، اگر اس وقت بھی یاد نہ آیا، بعد میں گھر جا کے یاد آیا، بعد میں گھر جا کر، جیسے ایک مشہور و معروف سوال ہے کہ مولانا نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے سے ایک بندہ آیا اور بندہ تھا قد کا لمبا، اس کا ماتھا آ کر لگا مسجد کے دروازے کی چوکھٹ پر اور مولانا کی نماز ٹوٹ گئی. عجیب و غریب سوال تھا نا. اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے مولانا نے جو وضو کیا تھا اس میں سر کا مسح کرنا بھول گیا تھا، سر کا مسح کرنا بھول گیا تھا. پیچھے والا جو بندہ آیا اس کا سر جب ٹکرایا، مولانا کو خیال آیا کہ اس کا سر ٹکرایا، اس کو اپنا وضو یاد آ گیا، او میں نے تو سر کا مسح نہیں کیا تھا، سر کا مسح نہیں کیا تھا. تو ممکن ہے گھر جا کر ہمیں یاد آ جائے بعد میں. اگر بعد میں یاد آئے اب ذرا ٹائم دیکھ لیں، جس نماز کے اندر ہم نے کمی کی تھی اس نماز کا وقت باقی ہے کہ نہیں. مثلا 12:40 سے 5:20 تک ظہر کا وقت ہے. اگر اس ٹائم کے درمیان میں اگر ہمیں یاد آ گیا تو شریعت کیا کہتی ہے؟ دوبارہ وہ نماز پڑھو اور اس کو مکمل کرو. اور اگر ٹائم نکل گیا تو کیا کہتی ہے؟ اب آپ استغفار کر لیں. اب آپ کیا کر لیں؟ استغفار کر لیں. تو یہ نماز کے فرائض اور واجبات سمجھ آ گئے بھیا؟ کون کون سے؟ فاتحہ کا پڑھنا، فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا، فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے خاص کرنا، قوما کرنا، جلسہ کرنا، قاعدہ اولا کرنا، تشہد پڑھنا. جن نمازوں میں آہستہ پڑھنا ہے آہستہ پڑھنا، جن میں زور سے پڑھنا ہے زور سے پڑھنا. اللہ اکبر. وتر کی نماز کے اندر دعا قنوت کے لیے کہنا اور دعا قنوت کا پڑھنا. یہ کیا ہو گئی بھیا؟ واجبات ہو گئی. اکیلے میں زور سے تو کوئی نہیں پڑھتا. کیا جیسے امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہو زور سے، جو فجر میں یا عشاء میں، تو جو بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے وہ تو زور سے نہیں پڑھتا. کیا چیز؟ جو کہتے ہیں کہ وہ امام کے لیے بتا رہا ہوں. ابھی تو امام کی باتیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اتنی باتیں ہو گئی جی، اتنی بات واضح ہو گئی. تیسری چیز آ جاتی ہے نماز کا سبق. وہ تو تقریباً یاد ہوگا. آج سر آپ سنا دیں تھوڑا سا. آج نماز کا سبق سنو بھائی. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ٹھیک ہے بھیا، یہ ہو گیا نماز کا سبق. اور اگلی چیز آ جاتی ہے نماز کے سبق کا ترجمہ. وہ ذرا تھوڑی توجہ کے ساتھ اپنے اپنے دماغ کے اندر اس کو دوڑائیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وبحمدک، اے اللہ ہم تیری حمد کرتے ہیں. وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام بہت برکت والا ہے. وتعالی جدک، اے اللہ تیری بزرگی بہت برتر ہے. ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو راہ راست سے بھٹک گئے. آمین. اے اللہ تو ہماری پیچھے مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. ولم یولد، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ تر کی، یا اپنے پروردگار برتر کی. میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار برتر کی. میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار برتر کی. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی حمد بیان کی. اللہ نے سن لی. سمیع اللہ، اللہ نے سن لی. لمن،
اس بندے کی بات حمدہ جس نے اس کی تعریف کی. ربنا لک الحمد، اے اللہ ہم اے اللہ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تر تعریفیں تیرے لیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی الاعلی، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی جو بزرگ تر ہے. جو کیا ہے؟ بزرگ تر ہے. میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی جو بزرگ تر ہے. میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی جو برتر ہے، عظیم اور اعلیٰ. ان دونوں کا معنی سیم ہے. بزرگ تر کہہ لیں یا برتر کہہ لیں، دونوں معنی جائز ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تر قولی عبادات، تمام تر قولی عبادات، تمام تر مالی عبادات، تمام تر فعلی، تمام تر قولی عبادات، تمام تر فعلی عبادات، تمام تر مالی عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، اے پیغمبر یا اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی جانب سے رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں. السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہمارے ساتھ ساتھ سارے نیک بندوں پر بھی جو سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں سب پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت کا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. یعنی جو ہم نماز پڑھ لیں نا، ہم میں سے ہر بندہ کیا کہتے ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اشہد ان، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر، کما جیسا کہ آپ نے رحمت کاملہ نازل فرمائی تھی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ ابراہیم پر اور ان کی آل پر. انکا بلا شبہ، اے میرے پروردگار تیری ذات حمید، تعریف کے قابل، مجید اور بزرگی کے لائق ہے. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت کاملہ نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ برکت کاملہ نازل فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر. انکا حمید مجید، بلا شبہ اے میرے پروردگار آپ کی ذات قابل تعریف، یہ مستحق تعریف اور مجید بزرگ تر ہے. اس کے بعد دعائیں ہیں جیسے بھائی نے پڑھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا. ٹھیک ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے گناہوں کو آپ کی ذات کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے اپنے پاس سے خصوصی خزانے سے مغفرت عطا کر دیجئے. یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نماز کے اندر مانگا کرتے تھے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ بنا مجھے، اے اللہ بنا مجھے، تصور کرے اس بات، اے اللہ مجھے بنا، اللہ مجھے بنا نمازی. کیا بنا؟ نمازی بنا. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری اس دعا کو بھی قبول فرمائے. کون سی؟ یہ جو پیچھے مانگی ہے نا، کون کون سی ہیں؟ محمد اور آل محمد پر رحمت کاملہ، برکت کاملہ، اس کے بعد گناہوں کی معافی، اس کے بعد اپنے حق میں اور اپنی اولاد کے حق میں دعا. ربنا تقبل دعا، اے اللہ میری اس مانگی ہوئی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف بھی کر دے.
پہلے کیا کہا؟ نمازی بنا. اب کیا ہے؟ اللہ مجھے معاف بھی کر دے. وَلِوَالِدَيَّ میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور سارے ایمان والوں کو. کب؟ یوم یقوم الحساب جس دن اعمال کا کیا ہوگا؟ حساب ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے اللہ تو ہمارے اس جہاں کو بھی بہتر بنا. وفی الآخرۃ حسنہ اس جہاں کو بھی بہتر بنا. وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کس سے بچا؟ آگ کے عذاب سے بچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم پر سلامتی ہو. نماز کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کیوں کہا؟ کیونکہ نماز کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے دی نا. تو اللہ اکبر کا مطلب اللہ ہی سب سے بڑا ہے جس نے مجھے توفیق دی. اب عبادت کس نے کی ہے؟ بندے نے کی ہے. تو ظاہر ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا. استغفر اللہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما. اللہ مجھے معاف فرما. اللہ مجھے معاف فرما. اس کے بعد پیغمبر ہاتھ اٹھاتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. یہ پیغمبر کی نماز کے بعد دعا ہے. باقی جو ہم لوگ مانگتے ہیں نا تو وہ ہماری اپنی ہوتی ہے. پیغمبر نے اتنا مانگا ہے نماز کے بعد. ترجمہ آ گیا بھیا. اگلی چیز کیا ہے بھیا؟ اگلی چیز آ گئی تھوڑا نماز کا طریقہ ہے. نماز کا طریقہ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ فرائض کو دماغ میں رکھیں, واجبات کو دماغ میں رکھیں, اور اس کے بعد نماز کے سبق کو ترجمے کو دماغ میں رکھ کر اب ہم نماز کے اندر داخل ہونے کو جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا ہے نا. اللہ اکبر زبان سے کہیں گے یہ ہمارے ہاتھ اٹھ جائیں گے. جب یہ ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو ہاتھ اٹھنے کے بعد یہ جو ہمارے انگوٹھے ہیں یا تو ٹچ کر دیں یا تو ٹچ کر دیں. ٹچ نہیں کر سکتے اس کے مقابل میں کھڑا کر دیں. اگر یہ مردوں کی نماز, عورتوں کا بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہیں گے, زبان اللہ اکبر اور ہاتھ ہمارے یوں اٹھے ہوئے ہوں, اور اس کے بعد ہاتھوں کو باندھنا ہے. ہاتھوں کو باندھنا یہاں سے جب نیچے لے کر آئیں گے راستے کے اندر ہی وہ کلپ بنا لیں. وہ کلپ ایسے بنے گا یہ 3 انگلیاں اوپر اور یہ چھوٹی انگلی اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ یوں کھل جائے, اور اس کے بعد یہ جو ہاتھ ہے اس کو راستے کے اندر ہی باندھ دیں. ایسے 3 انگلیاں کلائی کے اوپر انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے ہلکا باندھ کر اس کو اوپر رکھ لیں, اور اس ہاتھ کو اس والے کے نیچے چھپا کر اب چھوڑ دیں. جہاں پر جائے گا وہی اس کے باندھنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھیں. اگر کسی کے ہاتھ وہیں چھوڑے تو وہ کیسے باندھے گا؟ اس لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ یوں کر کے یہ ہلکا بنا لیں, جہاں پر ہاتھ پہنچے گا وہی باندھنے کی جگہ ہے. اب اگر ہم کھڑے ہیں امام کے پیچھے تو ہم نے اللہ اکبر ہاتھ باندھنے کے بعد صرف ثنا پڑھنی ہے, باقی کچھ نہیں پڑھنا, صرف ثنا پڑھنی ہے. کون سی ثنا ہوتی ہے بھیا؟ سبحانک اللہم والی. ہم نے خالی یہ پڑھنی ہے. آگے جو امام ہے اعوذ باللہ وہ پڑھے گا, بسم اللہ وہ پڑھے گا, فاتحہ وہ پڑھے گا, سورت وہ پڑھے گا, اور اس کے بعد وہ جب نہیں ہاں وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا. جب وہ فاتحہ ختم کرے گا وہ بھی کہے گا آہستہ آمین, ہم بھی کہیں گے آہستہ آمین. اس کے بعد وہ رکوع میں جائے گا, وہ کہے گا اللہ اکبر, ہم بھی کہہ دیں گے اللہ اکبر. لیکن اگر نہ بھی کہا کوئی فرق نہیں پڑے گا. رکوع کے اندر جاتے ہوئے وہ بھی کہے گا سبحان ربی العظیم, ہم بھی کہیں گے سبحان ربی العظیم. اب جب اٹھیں گے اٹھتے وقت امام صرف کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ, ہم نے نہیں کہنا. ہم نے کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے. وہ کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور ہم کیا کہیں گے؟ صرف ربنا لک الحمد. اس کے بعد رکوع میں سجدے میں جائیں گے تو وہاں پر وہ بھی کہے گا سبحان ربی الاعلی, ہم بھی کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ وہ بھی کرے گا, ہم بھی کریں گے. التحیات وہ بھی پڑھے گا, ہم بھی پڑھیں گے. اس کے بعد تشہد وہ بھی پڑھے گا, ہم بھی پڑھیں گے. اس کے بعد درود وہ بھی پڑھے گا, ہم بھی پڑھیں گے. باقی پورا کا پورا معاملہ جو وہ کرے گا وہ ہم بھی کریں گے, جو وہ کرے گا وہ ہم بھی کریں گے. اگر ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں
تو اکیلے نماز کے اندر جو سبق آپ کو سنایا گیا یہ سارا کا سارا ہم میں سے ہر ایک بندے نے پڑھنا ہے، ثنا سے لے کر سلام تک ہم سب کے سب نے یہ پورا کا پورا سبق پڑھنا ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی۔ اب تھوڑا طریقہ ڈھانچہ دیکھ لیں بھیا، یہ تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ تو آ گیا ہوگا یقیناً۔ اب رکوع میں جانا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ کھڑا کیسے ہوں گے۔ کھڑا ہوتے وقت نارمل کیفیت میں کھڑا ہونا ہے۔ نارمل کیفیت مطلب شریعت نے یہ نہیں کہا ٹانگیں یوں کرو اور یہ بھی نہیں کہا کہ یوں کرو، شریعت نے کہا جو آپ کی نارمل حیت ہے کہ یعنی جس میں آپ کو کھڑا ہونے پر تکلیف نہ ہو، لہٰذا بہتر صورت یہ ہے 4 انگلیوں کا گیپ ہونا چاہیے دونوں پاؤں کے درمیان۔ یہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد نیت باندھی، اب نگاہوں کو یا تو سجدے کی جگہ پر رکھیں یا بالکل نیچے اپنے پاؤں وغیرہ کی سائڈ پر کر لیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ پیغمبر کی سخت وعید ہے، باز آ جائیں وہ لوگ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ایسا نہ ہو آنکھیں اوپر کی اوپر ہی نہ رہ جائیں، لہذا نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو قرات وغیرہ کریں گے تو قرات اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو توجہ کے لیے اتنی آواز سے کریں کہ خود پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر نماز اپنی پڑھ رہے ہیں تو زبان کا ہلانا ضروری ہے۔ اگر ہونٹ بند ہیں اور دل کے اندر پڑھ رہے ہیں تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد اپنے گھوڑوں کو، گھٹنے کی جو ہڈی ہے گولائی والی، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس انداز سے پکڑنا ہے کہ یہ والی جو ہماری ہڈی ہے اس کے اندر بل نہ آئے، بلکہ یہ سیدھی رہے۔ یہ کیا رہے؟ سیدھی رہے۔ جب سیدھی رہے گی تو یہ حصہ اس سے بھی جدا ہوگا اور یہ حصہ اس سے بھی جدا ہوگا۔ اس کو یوں سمجھ لیں ایک پلر کی طرح بالکل اسٹریٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سر اور ہماری جو پیٹھ ہے یہ بالکل برابر ہونی چاہیے۔ دیکھو ہم اللہ کے نبی کے بارے میں سنتے ہیں کہ حضرت امامہ سرکار جب رکوع میں جاتے اگر اوپر چڑھ جاتی تھیں، اگر پیغمبر کا سر اور پیغمبر کی کمر مبارک سیدھی نہ ہوتی تو بیٹھنا ممکن تھا؟ کبھی بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر کا سر اور پیغمبر کی پیٹھ مبارک بالکل ایسی ہوتی تھی کہ اس پر آسانی سے بیٹھا جا سکتا تھا۔ یہ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے، مضبوطی کے ساتھ، اور نگاہوں کو اس موقع پر دونوں پاؤں کے سینٹر میں کہ سجدے کی جگہ پر یا ناخنوں کے اوپر رکھ لیا جائے اور 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہونے ہم نے جی کھڑے ہوں گے، اتنی مقدار میں کھڑا ہونا واجب ہے جتنی مقدار میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکے، یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ اگر اٹھے اور مکمل کمر سیدھی نہ کی اور ڈائریکٹ چلے گئے واجب چھوٹ گیا۔ واجب کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے زمین پر اپنے گھٹنے لگائیں گے، اس کے بعد اپنے ہاتھ لگائیں گے، اس کے بعد اپنی ناک لگائیں گے، اس کے بعد اپنی پیشانی لگائیں گے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ گھٹنے لگا دیے، گھٹنے لگانے کے بعد ہاتھوں کو اس حالت میں رکھنا ہے، انگلیوں کو نہ تو یوں کھولنا ہے اور نہ ہی بالکل جوڑنا ہے، نارمل حالت پر انگلیاں ہوں، البتہ رخ سب کا ہاں وہی نا، یعنی یوں کرنا ہے اس کو، یعنی رخ ان کا قبلے کی طرف ہو، رخ پھیلی ہوئی نہ ہو بلکہ یوں کر کے رخ ان کا کیا ہو؟ قبلے کی طرف ہو، باہم انگلیاں ملی ہوئی ہوں، ان دونوں انگوٹھوں کے سینٹر کے اندر اپنے سر کو لا کر رکھنا ہے، پہلے ماتھا مطلب پیشانی اور اس کے بعد اپنی ناک کو رکھنا ہے، پہلے ناک اور اس کے بعد پیشانی کو رکھنا ہے۔ سجدے کی حالت میں ان انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور نگاہیں ہماری ناک کے اوپر ہونی چاہیے، نگاہیں ہماری ناک کے اوپر ہونی چاہیے۔ پیچھے والا جو دھڑ ہے، یہ جو ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہیں، ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، دھڑ ہمارا زیادہ سے زیادہ جتنا اٹھا سکتے ہیں اتنا اٹھایا جائے اور اس کے اندر 3 مرتبہ وہ کلمات وغیرہ جو کہے جاتے ہیں کہے جائیں۔ اس کے بعد جب بیٹھیں گے، یہ بھی جلسہ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے حضرات وہ جلد بازی میں نیچے چلے جاتے ہیں، حالانکہ دونوں سجدوں کے درمیان اتنی مقدار میں بیٹھنا کہ جتنی مقدار میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھی جا سکے یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بعد تحیات کے اندر بیٹھیں گے۔ ابھی نماز کے بعد پہلی صف کے اندر 1-2 مولوی کھڑے ہوئے تھے،
ان کے ہاتھ رکھنے کا اسٹائل دیکھ کر توبہ زبان سے نکلا. یہ ہاتھ رکھنے کا ٹھیک ہے. جب ہم اس میں بیٹھے تو یوں نہیں کرنا ہے, یوں نہیں کرنا ہے, بلکہ نارمل کیفیت میں گھٹنوں کے بالکل سروں پر نہیں, تھوڑا سا پیچھے کر کے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے, تھوڑا سا پیچھے کر کے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے, اور پھر اتحیات پڑھنی ہے. نگاہیں سجدہ اپنا اتحیات کے موقع پر ہماری کہاں پر ہوں گی؟ اپنا گود میں ہوں گی, گود میں. اس کے بعد آگے چل کر جب ہم کہتے ہیں اشہدو, اللہ پر انگلی اٹھے گی. انگلی اتنی نہیں اٹھانی ہے, انگلی اتنی نہیں اٹھانی ہے, بلکہ کتنی؟ قبلے کی سیدھ میں اٹھانی ہے, قبلے کی سیدھ میں. جب ہم اشہدو والا پڑھنا شروع کریں تو وہیں سے ہم کارروائی شروع کر دیں, انگوٹھا اور یہ والا اس کو ملانا شروع کر دیں تاکہ انگلی ہماری شہادت والی نکھرنا شروع ہو جائے. جب ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ پر اس کو نیچے اوپر یہ اینڈ تک سلام تک اسی کیفیت میں رہے گی, اور اس کے بعد نماز کے اندر سلام پھیریں گے. سلام پھیریں گے تو سلام کے اندر خالی گردن کو گھمانا ہے, سینے کو نہیں گھمانا. سلام کے اندر نیت کیا ہے؟ ان فرشتوں کی نیت کر لیں, دائیں طرف جتنے نمازی ہیں ان کی نیت کر لیں, پھر وہاں سے گھما کر یوں, اور پھر اس کے بعد یہ نیت کر لی جائے. تو یہ نماز کا مختصر سا ڈھانچہ ہے. مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے جی؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے. مردوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ چادر اوڑھے ہوئے ہوں تو تکبیر تحریمہ کے موقع پر ان کو ہاتھ چادر سے باہر نکالنے ہوں گے, عورت کو نکالنا نہیں ہوتے. مرد کے نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے نا؟ ہاں لیٹ جا, میرے کو تو لیٹ جا, ٹھیک ہے, آ رہی سمجھ میں؟ اب مردوں کو باہر صورت ہاتھ باہر نکالنے ہیں, عورتوں کو نہیں نکالنے. مرد ہاتھ اٹھا کر یا ناف کے نیچے باندھے گا, عورت ہاتھ لا کر سینے کے اوپر باندھے گی. مرد کو کلائی یوں کر کے حلقہ بنانا ہے, عورت کو ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھنی ہے. مرد رکوع میں جائے گا, انگلیوں کو کھول کر مضبوطی سے پکڑے گا, یہ ٹچ نہ ہو, جبکہ عورت صرف اتنا جھکے گی کہ ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں, اس کو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سجدے کے اندر جائیں گے تو مرد کے لیے یہ کلائی اور کونی وغیرہ پیٹ سے بھی اٹھی ہو الگ ہو اور زمین سے بھی اٹھی ہو, جبکہ عورت اپنے آپ کو سمیٹ کر نیچے جائے گی. مرد کے لیے افضل کیا ہے؟ پیچھے والا دھڑ اونچا ہو, عورت کو اپنے آپ کو سمیٹنا ہوگا. مرد بیٹھے گا ایک پاؤں اٹھا کر, ایک بٹھا کر, عورت بیٹھے گی دونوں پاؤں کو دائیں طرف کو موڑ کر. تو یہ معمولی سا عورتوں اور مردوں کی نماز کے اندر فرق ہے. اس کے حوالے سے اگر کوئی بات اگر پوچھنی ہو تو درس کے بعد پوچھ لیجیے گا. میں نے بند کرنا مکروہ ہے, اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے, ٹھیک ہے, آنکھیں بند کرنا بھی مکروہ ہے اور اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. جی اور کچھ؟ افضل یہ ہے کہ روشنی کچھ نہ کچھ ہو. ہاں, سجدے کی جگہ نظر آ, سجدے کی جگہ کچھ نظر آئے. ہاں بالکل, اجازت.